کیا ہولا فیرا نے سیریز کو چھوڑ دیا ہے یا پھر اس کے پیچھے عثمان بے کا کوئی بڑا منصوبہ ہے؟ کیونکہ لگتا تو ایسا ہی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی منصوبہ ہے، کیونکہ اورحان بے جو کہ اب تک ہولا فیرا کی پیار کے لیے تڑپتا تھا اور اس پر اپنا جان بھی قربان کرتا تھا، تو جب ہولا فیرا مر رہی تھی تو اورحان نے آواز کیوں نہیں اٹھایا؟ کیا اس کے پیچھے عثمان بے کا کوئی منصوبہ ہے یا پھر نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، جبکہ اس کے علاوہ ناظرین کرام ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ٹریلر کیوں نہیں ریلیز کر دیا گیا اور کب تک ٹریلر آئے گا، کیا آنے والے ہی ہفتے کو ایپیسوڈ نہیں آئے گی؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ عمران تکین کیسے پکڑنے والا ہے؟ ناظرین کرام آنے والے ہی ایپیسوڈ میں عمران تکین کا اینڈ دکھایا جائے گا عثمان بے کے ہاتھوں۔ عثمان بے نے ایک زبردست جال تیار کر لیا ہے عمران تکین کو پکڑنے کے لیے۔ عمران تکین آنے والے ہی ایپیسوڈ میں پکڑا جائے گا۔ کیا آنے والے ہی ایپیسوڈ میں جب عمران تکین پکڑا جائے گا تو کیا اس کا اینڈ بھی دکھایا جائے گا یا پھر عمران تکین ایک بار پھر بچ جائے گا؟ گونشا اور علاؤالدین کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا ان دونوں کو آنے والے ایپیسوڈ میں رہا کر دیا جائے گا یا پھر یہ دونوں زندان میں ہی رہیں گے؟ علاؤالدین اور گونشا کی شادی کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا اور محمد سے سنا، محمد کا کہنا یہ تھا عثمان بے کو کہ میرا بابا یعقوب بے گونشا کی شادی سلیمان بے سے کروانا چاہتا ہے۔ کیا ایسا واقعی میں ہوگا؟ کیا گونشا کی شادی ہو جائے گی یا پھر علاؤالدین کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لے گا؟ یہ تمام تر اپڈیٹ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ساتھ میں لگی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ہماری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تو چلیں ناظرین کرام، ہم سب سے پہلے بات کریں گے ہولا فیرا کے بارے میں کہ کیا واقعی میں ہولا فیرا مر چکی ہے یا پھر اس کے پیچھے عثمان بے کا کوئی منصوبہ ہے۔ اگر منصوبہ تھا تو پھر ہولا فیرا تو مر چکی ہے، لیکن ناظرین کرام ایسا نہیں ہے۔ ہولا فیرا نے جو زہر پیا ہے اس کو پہلے سے ہی تیار کیا گیا تھا علاؤالدین بے نے۔ یہ ایسا زہر ہے جو انسان کو صرف بے ہوش کر دیتا ہے، یعنی اب ہولا فیرا صرف بے ہوش ہے۔ اور یہ قدم عثمان بے نے اسی لیے اٹھایا تاکہ وہ آرام سے تحقیقات کروا سکے، کیونکہ گندز بے کچھ جلد ہی کر رہا تھا انصاف مانگنے کے لیے۔ اس کے پیچھے ایک بڑا منصوبہ ہوگا، جو کہ یہ منصوبہ یہ کام کرے گا کہ یعنی شہر میں جو جاسوس لڑکی ہے عمران تکین کی، اس سے بھی جو ہے نا اس کا راز بھی فاش ہو جائے گا اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ زہر کس نے دیا تھا۔ ناظرین کرام اب ہم بات کریں گے علاؤالدین اور گونشا کے بارے میں کہ کیا ان دونوں کی شادی ہو سکتی ہے یا پھر نہیں۔ لیکن ناظرین کرام میں جو بھی آپ کو معلومات دے رہا ہوں وہ تاریخ کے عین مطابق ہی دے رہا ہوں۔ اب ہم اگر تاریخ پر نظر دوہرائیں اور علاؤالدین بے کی ہسٹری کو دیکھیں گے تو علاؤالدین بے کی ہسٹری سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علاؤالدین بے ایک عالم تھا، عالم دین تھا، اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا ایک وزیر یعنی پاشا بھی گزرا تھا، اور سلطنت عثمانیہ کے جو سپاہی تھے ان کے جو ڈریس تھے وہ بھی علاؤالدین بے نے ہی چوز کیے تھے۔ لیکن ناظرین کرام علاؤالدین بے کی شادی کے بارے میں تاریخ میں کوئی ذکر نہیں، نہ ان کے بیٹے کے بارے میں اور نہ ہی ان کی بیوی کے بارے میں۔ اور یہ بھی تاریخ میں ذکر ہے کہ عثمان بے یعنی کھائی اور گرمیان یہ کبھی بھی ایک پلیٹ سے نہیں کھاتے تھے، یعنی ان دونوں کی نہیں بنتی تھی ایک دوسرے سے، یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ اور جو قافلے آتے تھے، یعنی اگر عثمان بے کا قافلہ آتا ہے یعنی شہر میں تو اس کو محمد بے لوٹتے تھے، اور اسی طرح اگر سرحد بازار کو کوئی قافلہ جاتی
तो उस्मान बे उसको लूट देते हैं, यानी यही जिक्र मिलता है। तो इससे यही वाज़े होता है कि गोंचा और अलाउद्दीन की शादी नहीं हुई थी, दरमियानियों से कभी भी उस्मानियों ने रिश्ता नहीं ली थी। तो नाज़रीन करम, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इन दोनों की शादी के बीच कोई रुकावट आ जाएगा, या तो गोंचा की शादी सुलेमान बे से हो जाएगी या फिर गोंचा शहीद हो जाएगी। नाज़रीन करम, अगर बात की जाए मेहमद और गोंचा के बारे में कि क्या इन दोनों को आने वाले ही एपिसोड में रिहा किया जाएगा या फिर नहीं, तो नाज़रीन कराम, ये तो आप सब जानते हैं कि इमरान तकीन को पकड़ने के लिए ये उस्मान बे का एक प्लान है। इन दोनों को ज़िंदान में डाल दिया है और सरहद बाज़ार पर कब्ज़ा किया है। तो जब तक उस्मान बे का ये प्लान कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये दोनों जेल में ही रहेंगे, यानी ज़िंदान में। नाज़रीन कराम, अगर बात की जाए इमरान तकीन के बारे में कि क्या आने वाले ही एपिसोड में इमरान तकीन का एंड दिखाया जा सकता है या फिर नहीं, क्योंकि उस्मान बे ने जाल बिछाया है इमरान तकीन को मारने के लिए। तो नाज़रीन कराम, ये तो आप सब जानते हैं, कुछ लोग जानते होंगे कुछ नहीं, कि कुर्लुश उस्मान का जो रेटिंग है वो काफ़ी गिर चुका है, इस वजह से कि जो दुश्मन आता है उसे बहुत ही जल्दी मार लिया जाता है। यानी पहले उस्ताद गिरा और वेसेलियस काराजलासुन और उसके बाद ताजुद्दीन नोयान, अभी इमरान तकीन। अब अगर इमरान तकीन का भी एंड दिखाया गया तो फिर सीरीज़ का कोई भी मज़ा रह नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी किरदारों को लाना और फिर डायरेक्ट ही गायब करवाना ये अच्छी बात नहीं है और सीरीज़ की रेटिंग पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, जब भी सीरीज़ की रेटिंग पर असर पड़ता है तो वो देख क्या करते हैं कि उस्मान बे को शदीद मुश्किल में डाल लेता है, तो उसके बाद सीरीज़ का रेटिंग आगे शुरू हो जाता है, यानी आगे जाने लग जाता है। तो मुझे लगता है कि उस्मान बे अपने ही जाल में फंसने वाला है। नाज़रीन कराम, उस्मान बे इमरान तकीन की जाल में कैसे फंसेंगे आने वाले ही वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा, लिहाजा अभी से हिस्ट्री वाइज को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।